السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جمیل عبداللہ ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل ندائے اسلاف۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کے شوکت پہ زوال آتا ہے۔ جب مسلم قوم پر دوسری قومیں زمین تنگ کرنے لگیں، یعنی ملک کی اکثریتی طبقہ جب مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، تو سمجھ لو کہ مسلمانوں سے کوئی بہت بڑی اجتماعی غلطی ہو رہی ہے، یعنی کوئی ایسی غلطی جس میں تمام مسلمان شامل ہیں، کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جو اجتماعی فکری فقدان کی وجہ سے ہے۔ جب کسی قوم کا مشغلہ صرف اپنے اسلاف کے کارناموں کو بیان کرنا اور لوگوں سے تعریفیں سننا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اس قوم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کو نئی کوئی تاریخ رقم نہیں کرنی ہے، یعنی اس کو کچھ نیا نہیں کرنا ہے، یہ اس نے طے کر لیا ہے۔ اور یہ فکری فقدان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بڑی بڑی تحریکیں، تنظیمیں، انجمنیں، جمعیتیں اور جماعتیں اور ادارے اپنی اپنی اجتماعات اور میٹنگوں میں وقت کے سلگتے ہوئے مسائل اٹھانے سے اپنے آپ کو بچانے لگیں، دو چار جملہ کہنے سے بھی گریز کرنے لگیں، ان مسائل پر قرارداد پاس کرنے کے بجائے چند گھسے پیٹے اور روایتی باتوں پر وقت صرف کر کے میٹنگ کو ختم کرنے لگیں، تو سمجھ لو کہ یہ سب کے سب فکری فقدان کا شکار ہو گئے ہیں۔ حضرات، اجتماعی فکری بحران کی ڈھیروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ملک کے مشہور تنظیم کی 2 روزہ میٹنگ اس کی زندہ مثال ہے، جس میں وہی روایتی باتیں ہر بار کی طرح اس بار پھر دہرائی گئیں، جن کو سنتے سنتے کان پک چکے ہیں۔ مسلم لڑکیوں کا شادی کے نام پر مرتد ہونا کتنا سنگین مسئلہ ہے، لیکن یہ اس اجلاس کا ٹاپک نہیں بن سکا۔ اس پر کوئی قرارداد پاس نہیں کی گئی۔ مدارس عربیہ میں داخلہ نہ لینے والے بچوں کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ بچوں کے نہ آنے کی وجہ سے بہت سے مدرسے ابھی تک اپنا تعلیمی سفر شروع نہیں کر سکے ہیں۔ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، لیکن اس اجلاس میں اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم کی کتنی کمی ہے ہم سب بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس میٹنگ میں یا اس جیسی میٹنگوں میں یہ وقت کا سلگتا ہوا مسئلہ نہیں اٹھایا گیا۔ اس پر کوئی قرارداد پاس نہیں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے گھر میں 1 2 3 بے روزگار ضرور ملیں گے، الا ماشاء اللہ، لیکن یہ سنگین مسئلہ اس اجلاس کا موضوع نہیں بن سکا۔ مسلم تنظیموں کو پچھلے 75 سالوں کے اپنے طرز عمل کا احتساب کرنا اور مدبرین و مفکرین کے مشوروں سے نئی حکمت عملی تیار کرنا کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اس پر کوئی قرارداد نہیں پاس کی گئی، اس پر کوئی مشورہ، کوئی تبادلہ خیال نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کو ایسے تعلیمی اداروں کی اشد ضرورت ہے جس میں اسلامی ماحول میں لڑکے اور لڑکیوں کو الگ الگ دینی اور عصری علوم پڑھائے جائیں، لیکن وقت کے اس اہم ترین تقاضے پر کوئی قرارداد پاس نہیں کی گئی، کسی قسم کا اس پر کوئی تبادلہ خیال نہیں کیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کثیر تعداد میں ایسے علماء تیار کیے جائیں جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم اور جدید ٹیکنالوجی پر بھی حاوی ہوں، جانتے ہوں، بلکہ ماہر ہوں، لیکن اس اہم مسئلے کو بھی جماعتیں اپنے ایجنڈے میں شامل نہیں کرتی ہیں۔ مسلمانوں کو ایسے چینل قائم کرنا چاہیے جو حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کریں۔ آج چینلوں کے ذریعے پورے ملک میں جو فضا بنائی گئی ہے، یا یوں کہیے کہ امن اور چین کو جس طرح بگاڑا گیا ہے، حق کو باطل بنا کر، باطل کو حق بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچے بوڑھے سب متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے غلط اثرات سے کوئی محفوظ نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی تبادلہ خیال نہیں ہوتا کہ مسلمان اپنا کوئی چینل بنا لے۔ اس کو اجلاس کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہے، اس پر کوئی قرارداد پاس نہیں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے ایک جٹ ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے بہت سے مسائل کا حل سیاسی اتحاد میں چھپا ہوا ہے، لیکن تنظیمیں، تحریکیں اس مسئلے پر بالکل خاموش ہے،
बल्कि सियासत का नाम लेने से कतराती हैं, सियासी इत्तेहाद के नाम से घबराती हैं। और सबसे अहम बात कि मुसलमानों की ज़बूं हाली व पसमानदगी और बेरोज़गारी को देखते हुए इन मौज़ूआत पर इनकलाबी कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस कि इस तरफ जमातों का, तंजीमों का, अंजुमनों का, तहरीकों का कोई तवज्जो नहीं है। ये चंद मिसालें थी मुसलमानों के इज्तमाई फ़िक्री फ़ुक़दान का। कुछ अहबाब इक्का दुक्का मिलेंगे जो फ़िक्री फ़ुक़दान के शिकार नहीं हैं, वरना तंजीमों से लेकर अफराद तक सब फ़िक्री फ़ुक़दान का शिकार हैं। अगर हम लोग इस मुल्क में बाइज़्ज़त और ए ग्रेड के शहरी बनकर रहना चाहते हैं तो इन बातों पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। छोटी बड़ी तंजीमें, तहरीकें, जमातें उस वक्त के आने से पहले पहले इन तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। जिस वक्त ये कहा जाने लगेगा इन तंजीमों पर, तहरीकों पर, जमातों पर पाबंदी लगा दी जाए, उस वक्त हम इन तकाज़ों को पूरा करना चाहेंगे लेकिन पूरा ना कर सकेंगे। फ़िक्री फ़ुक़दान की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। एक दो ज़ख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, एक दो ज़ख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।